بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آئیے حدیث نمبر 938، 939، 940، 941، 942 اور 943 اور 944، 38، 39، 40، 41، 42، 43 اور 44، 944 احادیث، یعنی کہ 7 حدیثیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی، اور کوشش کریں کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ سبسکرائب زیادہ سے زیادہ چینل کو کریں، دوستوں کو بتائیں۔ آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آگے بات پہنچے گی، آگے سے آگے بات پہنچے گی، چینل گرو کرے گا۔ جب چینل آگے بڑھے گا، العلم نور، ہر گھر میں علم کی روشنی کی کرنیں پہنچیں گی انشاءاللہ۔ آئیے حدیث نمبر 938۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے تھے، جنازے میں شامل ہوا کرتے تھے، گدھے پر سوار ہو جایا کرتے تھے، غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے۔ جنگ قریظہ کے دن آپ جس گدھے پر سوار تھے اس کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی زین بھی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی۔ یعنی سرکار کا یہاں پر وہ عجز پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آج کل کے سیاستدانوں کی طرح امیروں کے پاس جانا ہے غریب۔ اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو 4-6 دن چل رہے ہیں نا، بہت آپ کے آگے پیچھے لگیں گے۔ آپ کو کانٹا بھی بازار کا چبھے گا نا تو وہ لوگ آئیں گے۔ حدیث نمبر 939۔ سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں وہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو مجھے بھولی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نبی کی روح کو اسی جگہ قبض کرتا ہے جس جگہ وہ نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی جگہ پر آپ کو دفن کر دیا۔ حدیث نمبر 940۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرحومین کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرو اور ان کی برائیوں کے ذکر سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ یعنی یہ حدیث غریب ہے۔ اللہ، تو پیچھے چونکہ غزوہ احد کی بات ہو رہی تھی، غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی، جس کے نتیجے میں بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ 70 صحابہ اور ایک روایت میں 72 صحابہ شہید ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اور حضور کی ذات کو بھی کافی زخم پہنچے۔ عرب کی زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے قبریں نکالنے میں بڑی مشکلوں پیش آتی تھی، اس لیے ایک قبر میں 2 یا 3 شہداء کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء احد میں شامل ہیں، ان کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ دشمن نے آپ کو شہید کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ناک کان کاٹ دیے، پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکال لیا۔ ایک کپڑے میں 2-3 شہداء کو کفن دیا گیا۔ شہداء احد کو قبر میں رکھتے وقت حضور علیہ السلام پوچھتے کہ ان میں کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ جواب ملنے پر جس کو زیادہ قرآن پاک یاد ہوتا اسے قبلہ کی طرف لٹا دیتے، یعنی اس کو سامنے رکھا جاتا، آگے کیا جاتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان میں ایک دھاری دار چادر تھی جس میں آپ کو کفن دیا گیا۔
وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اس سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں چھپائے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سر کو کپڑے سے چھپا دیا گیا، لیکن پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال کر تدفین عمل میں لائی گی۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بھی اسلام نے منظر دیکھا ہے۔ غربت اور مفلسی کا دور تھا، اسلام نے یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ آج ہم نے اسلام کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ آئیے حدیث نمبر 941 سماعت فرمائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت تک تشریف فرما نہیں ہوتے تھے جب تک میت کو لاد میں رکھ نہ دیا جائے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک عالم آیا اور بولا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، ان کی مخالفت کرو۔ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 942 ابو سنان بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفن کیا۔ ابو طلحہ خولانی قبر کے کنارے بیٹھ کے جب قبر سے باہر آنے لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولے، اے ابو سنان، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا، ضحاک بن عبد الرحمن نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کر لیا؟ وہ جواب دیتے ہیں، جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ حدیث نمبر 943 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جنازے میں 5 مرتبہ تکبیر کہی۔ ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح تکبیر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے دین کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ میرا کام ہے آپ کو روزانہ یہ 4-5 ویڈیوز بنا کر سینڈ کرنا، یہ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ ایک تو شیئر کیا کریں، لائک کریں، فالو کریں اور کمنٹس میں رائے دیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ العلم نور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔